میں اللہ جل یا امام زمن اللہ جل یا امام زمن یا امام زمن درود شریف پڑھیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتح ونبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استوات الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسأل الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أولاد الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين
يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات محمد. امتحان کا بڑا ہی کڑا وقت ہے اس وقت، خصوصاً جب سے اہل بیت علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی مولا کی اس تعبیر کے مطابق نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا ستعرف سرائری غدن، میرے راز اور میرے اسرار کل کھلیں گے. آج دنیا علی کے اسرار سے آگاہ ہو رہی ہے، جیسے ہی دنیا آگاہ ہو رہی ہے علی والوں کے لیے آزمائش کا وقت ہے. اور اس وقت جو شہادتیں دی جا رہی ہیں، خداوند عالم ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. فقد فازوا فوزا عظیما، فوز عظیم پہ فائز ہیں یہ شہداء جو راہ حسین میں قتل ہو گئے. اور تمام تر ان شہداء کے لیے اور تمام تر ان خدمت گزاران اسلام کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اور آپ کے تمام تر مرحومین کے لیے، خصوصاً خالد بھائی کی والدہ گرامی مرحومہ کے لیے، سب مرحومین کے لیے اور شہداء کے لیے ایک بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد صلوات بر محمد و علی محمد. اور ایک بار پھر تمام تر ان عزیزوں کے لیے جو اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق سید الشہداء کی عزاداری کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں. خصوصاً میں ذکر کر رہا ہوں مسلسل اس امام بارگاہ کے حوالے سے، اس لیے کہ براہ راست آپ سے یہ مربوط ہے. ان تمام تر خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آج جن عزیزوں نے بھی بندوبست کیا ہے مجلس کا اور نیاز کا، ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بار بلند صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. From the Quran Kareem, there's a verse saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam, my Lord is on the right path. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. On the other hand, when Allah subhanahu wa ta'ala is talking to his Prophet in Surah Yasin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yasin wal Quran al-Hakim, innaka laminal mursaleen ala siratin mustaqim. My Prophet is on the right path. And Prophet sallallahu alaihi wasallam in his very famous sermon on the day of Ghadir, he said, Ana siratullahi al-mustaqim alladhi amarakum bittiba'ihi thumma min ba'di aliyyun thumma min ba'di buldi min sulbihi a'immatan yahduna bihi wa ya'daluna bihaqq. Prophet sallallahu alaihi wasallam announced that, O people, while I am talking to you, Allah is my master, and Ana siratullahi al-mustaqim, I am the right path, not I am on the right path. I am the right path. Thumma min ba'di Ali, after me Ali is the right path. And after Ali, thumma wuldi, my sons, min sulbihi, those sons will be from Ali alayhi salam, a'immatan, Prophet said, they will be the imam.
أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِهِ, they will guide the people to the right path. They will guide the people towards the truth. And يَعْدِلُونَ بِهِ, and they will implement the justice of Allah subhanahu wa ta'ala on the earth. After that, ثُمَّ قَرَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. It's very important. When Prophet ﷺ announced, I am the right path, after me Ali is the right path, and after Ali my sons Hassan, Hussain, Ali Zainul Abidin, Baqir, Sadiq, Musa Kazim, Ali ibn Musa Raza, Muhammad Jawad, Ali Hadi, Hassan Askari, and the Mahdi Salawatullah Sallallahu Alaihi. These are the Imam. They are coming after me, and they will establish the last government, and they will establish the government of justice of Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, Prophet sallallahu alaihi wasallam qara'a, recited the Surah Hamd. Why Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the Surah Hamd? There are many meanings we can derive from this point, because Allah subhanahu wa ta'ala said, my Prophet is on the right path. Prophet said, Allah is on the right path. And the Muslims daily pray to Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide us to the right path. So, if you think about this chain of the meanings, first of all, the Prophet said, Allah is on the right path. Allah said, Prophet is on the right path. The Muslims pray for ihdina as-sirat al-mustaqim, for the right path. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said on the day of the Ghadir, me, Ali, and after Ali, the Imams are on the right path. So, what is this right path? This right path is nothing but Sirat al-Ladina an'amta alayhim. And who are these blessed people? As Prophet said, these blessed people, first of all, is the Prophet, then Ali alayhi salam, then all the Imams. These are the right path. If you are praying to the right path, if you are saying to Allah subhanahu wa ta'ala to show you the right path, now Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says, what says? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. It is Allah, this is Allah who guides the believers to the right path. If you connect these meanings, exact the meaning we can derive, the result we can derive these meanings, this, Allah is guiding the believers to the right path, means it is Allah is showing the Muhammad, the Ali, the Zahra, and the sons of the Zahra as a right path. Salawat wa Muhammad wa Muhammad. And the next point which is important, these infallibles, Allah subhanahu wa ta'ala sent them to purify your souls. Yuzakkikum. These people, they came and the last Imam, he will come. Yuzakkikum, to purify your souls. So how we can purify our souls? We should go in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and in the presence of Wali Khuda. Who is the Wali? Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu. Allah is Wali, Rasul is Wali, Ali is Wali. And what is the meaning of Wilaya? And who is the Wali? Please think about this point what I am telling to you. Who is the Wali? Wali is the illustration of Mashiyyat Khuda. What's the meaning of Mashiyyat? The prayer of Allah, the will of Allah.
So wali is the illustration of Mashiyyat Ilahi. Wali is the dawn of the Mashiyyat Ilahi. Wali is the appearance of Mashiyyat Ilahi. It is wali who is doing the task of Allah subhanahu wa ta'ala. It is duty of Allah according to himself. Allah waliyul ladina amanu. The exact wali is Allah, but Allah has transferred his wilayat to Rasulullah, and after Rasulullah, Ali ibn Abi Talib salawatullah salam alayhi. And the next point as a conclusion. If we want to purify our souls, we should go to in the presence of the Wali Khuda. What are the manners of to going in the presence of a wali? What should we do? We should have an empty mind, with empty heart, go to in the presence of Wali Khuda. So he will tell you what you will feed in your mind, by which things you will fulfill your chest. Before you go to the wali, don't fill your mind with some of the ideas, with some of the ideologies, with some of the educations, with some of the teachings. It is the duty of a wali from Allah subhanahu wa ta'ala. He will tell you what is the ideology, what is the teaching of the education, teachings of the Islam, what is the meaning of divine society, what type of manners you should have, what type of attitude you should have against the others, and what type of a Muslim should be. It is a duty of wali. So if we go with empty mind, with empty chest, and it will be filled by the Waliullah, will be filled with the Quranic and divine educations. And if you go with these educations, Quran says, this believer, when walking in the society, he walks with the help of Noor Khuda. Salawat bar Muhammad. Kama arsalnakum fiikum rasulan yatlu alaykum ayatina. پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہاری ارواح کو پاک کرے، اور ان ارواح کو پاک کرنے کے لیے قرآن ایک اور جگہ پہ ایک ڈائمنشن کو بیان کرتا ہے، یضع اسرہم والاغلال التي كانت علیہم یا اولئک الاغلال علیہم. یہ کچھ زنجیریں ہیں جن زنجیروں کو اللہ کا رسول کیا کرتا ہے، ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. یہ زنجیریں کون سی زنجیریں ہیں؟ یہ کفر کی زنجیریں ہیں، یہ جہالت کی زنجیریں ہیں، یہ نفسانیت کی زنجیریں ہیں، یہ ہوا و ہوس کی زنجیریں ہیں، یہ سوسائٹی کے اندر ڈس آرڈرز کی زنجیریں ہیں. یہ ایسی زنجیریں ہیں جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں. یہ زنجیریں ایسی ہیں جو انسان کو نور سے دور کر دیتی ہیں. یہ زنجیریں ایسی ہیں جو انسان کو رسالت سے دور کر دیتی ہیں. یہ زنجیریں ایسی ہیں جو حقائق عالم سے انسان کو دور کر دیتی ہیں. اور پیغمبر نے یہ عمل انجام دیا، انسانوں کی گردنوں سے کفر باطل کی زنجیروں کو کاٹ دیا. پیغمبر کی زندگی گواہ ہے. اور اس کے بعد وہ جن کو پیغمبر نے اپنی زبان دے کے، اپنی زبان چسا کے پالا تھا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ پیغمبر کی حقیقت کیا تھی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ہی وارث پیغمبر ہیں. اور اس دوران ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے، سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 سال کا بچپن جو انہوں نے جناب حلیمہ سعدیہ کی طرف گزارا، اس دوران بہت سارے معجزات ہوئے. تو پیغمبر نے ایک روز جناب حلیمہ سے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. تو اس خاتون کو بڑی پریشانی تھی کہ
ایسے کمالات کا بچہ، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، باہر نہ جائے۔ بہرحال تاریخ نے لکھا ہے کہ بالآخر پیغمبر نے اصرار فرمایا تو جناب حلیمہ نے، اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ دھاگے کو گرہیں لگا کے تو وہ بچے کے گلے میں ڈال دیتے تھے کہ یہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کرے گا۔ تو وہ اس خاتون نے دھاگے کو گرہیں لگا کے تو پیغمبر کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی گلے میں ڈالا تو پیغمبر نے اس سے دھاگے کو لیا اور توڑ دیا۔ اب یہ پہلی ضرب تھی، دنیا نہ کہے کہ محمد نے 40 سال بعد تبلیغ کی ہے۔ پیغمبر نے جب تک پیغمبر ہیں، پیغمبر نے اپنی نبوت کے مطابق انسانوں کی آنکھوں کو کھولا ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے، اور واقعات بھی پیغمبر کی زندگی کے موجود ہیں۔ اب جناب حلیمہ بڑی گھبرائیں، البتہ یہ تاریخ میں طے ہے کہ حلیمہ انتہائی خدا پرست شخصیت تھی، اور اسی کی اولاد میں سے غالباً پوتی تھی جس کا مباحثہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے موجود ہے، جو حلیمہ کی پوتی نے کیا ہے حجاج ابن یوسف کے دربار میں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ میں شاید وہ سارا تو بیان نہ کروں، ابھی اشارتاً گزرتا ہوں کہ حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ پہ فضیلت دیتی ہے۔ تو اس نے کہا تم نے غلط سنا ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے کیا سنا ہے؟ کہا میں اصحاب پہ علی کو فضیلت نہیں دیتی، میں علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ تو وہ گفتگو موجود ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جناب حلیمہ نے جب دھاگے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو کے کہا محمد یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پیغمبر نے ایک قانون دیا۔ میں عرض کیا کہ پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمندر سمو دیے ہیں اور انسانی تاریخ کے لیے سبق موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا اِنَّ مَعِی مَن یحفظنی، میرے ساتھ وہ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ لیکن دیکھو پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ تو کچھ آداب قرآن نے بیان کیے ہیں۔ جب ولی خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کچھ مینرز ہیں، کچھ چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب کسی معصوم کی بارگاہ میں جائیں سیکھنے کے لیے تو کچھ اصول بنیادی قرآن نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا اصول لا تقدموا، جب پڑھنے کے لیے جاؤ تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے، تمہاری باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عیناً یہی اصول ہے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں جاؤ تو ان سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو تمہارے علم میں ہے اہل بیت کا علم کہیں اس کائنات میں زیادہ تر ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور دوسرا اصول لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کا مقام یہ ہے کہ جب پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری آواز بھی نہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ سانسوں کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو جو اللہ کی ولایت کا اس زمین پہ مظہر ہے۔ لہذا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور تیسرا ولا تجہروا لہ بالقول، اور پیغمبر سے جب گفتگو کرو تو پیغمبر سے اونچی آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ بہرحال اس سورہ حجرات کی آیتوں کے پیچھے وہ جس قیس بن عاصم کا میں نے کل ذکر کیا ہے، اسی قبیلے کے حوالے سے ذکر ہے کہ نبی اکرم کے گھر کی پچھلی دیوار کے پیچھے جا کے انہوں نے پیغمبر کو اونچی آواز سے آوازیں دے کے پکارا، اور خدا کو پروردگار کو یہ آداب پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اس نبی میں اور باقی انبیاء میں فرق ہے، اس نبی کی عظمت میں اور باقی انسانوں کی عظمت میں فرق ہے۔ خدا کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ اونچی آواز میں میرے نبی کو پکارا جائے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر علم لینا ہے تو انہی ہستیوں سے لو۔ میں نے چند ایک باتیں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک دو اور۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک روز ممبر میں بیٹھے درس دے رہے تھے
کہ محفل میں بہت سارے شاگرد موجود تھے اور محفل میں 12 سال کا آپ کا بیٹا امام صادق بھی موجود. امام نے درس دیتے دیتے ایک بات، ایک قول جیسے کہ بعض اسکالرز کرتے ہیں، بعض اساتید کرتے ہیں، فرمایا کہ ارسطو کا قول یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے عناصر اربعہ سے بنا ہے. یہ زمین، یہ مٹی، ایک خاک ہے، ایک پانی ہے، ایک آگ ہے اور ایک ہوا ہے، عناصر اربعہ سے. اس محفل میں بیٹھے بیٹھے امام صادق نے، جن کی عمر 12 سال تھی، کھڑے ہو کے کہا، فرمایا کہ مجھے حیرت ہے ارسطو جیسا پڑھا لکھا انسان، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ زمین، یہ عالم 4 عناصر نہیں بلکہ بہت سارے عناصر سے بنا ہے. یہ امام صادق نے ارسطو کے قول کو کنٹرڈکٹ کیا. کتنے عرصے کے بعد؟ 1000 سال کے بعد. اور 18ویں صدی میں 1000 سال کے بعد امام صادق کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ مٹی میں ایک عنصر نہیں ہے بلکہ ابھی دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے 109 ایلیمنٹس زمین کے اندر موجود ہیں. صلوات پر محمد نعرہ پانچ نعرہ پانچ کنی 1.25 لاکھ نعرہ. ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ جب اہل بیت کی عظمت کی کوئی بات سمجھ میں آئے تو نعرے سے اس کا استقبال کرنا. اچھا، دوسری بات، جب یہ معصوم نے فرمایا اور جب امام خود کہتے ہیں، روایات لکھی ہے تاریخ، کہ جب خود درس دینا شروع کیا تو ارشاد فرمایا، دیکھو ہوا کے اندر بھی کئی عنصر پائے جاتے ہیں، ہوا کئی گیسز کا مجموعہ ہے، ہوا کے اندر کئی گیسز موجود ہیں. اور کرتے کرتے امام نے فرمایا کہ ان گیسز کے اندر ہوا کے اجزاء میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اس ایلیمنٹ کی وجہ سے آگ جلتی ہے، اس ایلیمنٹ کی وجہ سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس عنصر کی وجہ سے اگر اس عنصر کو کہیں ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو اتنا طاقتور ہے کہ لوہے کو بھی آگ لگا سکتا ہے. اور اس عنصر کا نام امام نے اس زمانے میں جو رکھا وہ تھا مولد الخموزہ. یاد رہے گا نام؟ صلوات پر محمد آل محمد. امام نے یہ باتیں کب کہیں؟ جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب ہوا کو اینالائز نہیں کیا گیا تھا، جب زمین کے ایلیمنٹس معلوم نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی کا وسیع اور علی ابن ابی طالب کا فرزند مدینے میں صدیوں پہلے بیٹھ کر دنیا کے اندر اگر اس زمانے کا انسان اگر زانو تلمس طے کرتا ائمہ کے حضور میں تو یہ جو جتنی ترقی آپ آج دیکھ رہے ہیں 1000 سال پہلے ہو جاتی. نعرہ صلوات. اب مولد الخموزہ تھوڑا سا ذرا اس کا ترجمہ کروں. مولد عربی میں جنریٹ کرنے کو کہتے ہیں، کریٹ کرنے کو کہتے ہیں، بنانے کو کہتے ہیں، تولید کرنا، پروڈیوس کرنا. مولد الخموزہ جو بہت زیادہ جنریٹ کرے، جو بہت زیادہ پروڈیوس کرے. مولد الخموزہ اور خموزہ کے جو بعض معانی اہل لغت نے لکھے ہیں، ان معانی میں ایک معنی یہ ہے تحول من الحال الى حال، ایک چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دے. دنیا پریشان رہی، یہ مولد الخموزہ کیا ہے؟ دنیا جانچتی رہی. 18ویں صدی میں آ کر مسلمانوں کو نہیں، اغیار کو یہ پتہ چلا کہ وہ جس کا اعلان جعفر الصادق نے صدیوں پہلے کیا تھا اور وہ عنصر جو ہوا سے جدا کر دیا جائے اس کا نام ہے آکسیجن. یہ آکسیجن کی وجہ سے آگ لگتی ہے. آکسیجن کو اگر مائع شکل میں کہیں رکھ دیا جائے، لوہے کو ڈال دیا جائے، بھڑکتے ہوئے لوہے کو، تو یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. یہی مولد الخموزہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی اشیاء کو زنگ لگتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ مولد الخموزہ نہ ہوتا تو دنیا میں نہ آگ ہوتی، نہ ٹیمپریچر ہوتا، نہ انرجی کی کوئی وجود ہوتا. یہ اس
اس زمانے کی ان حقیقتوں سے پردہ کشائی کی ہے، ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے جس کو انسانوں نے صدیوں کے بعد، اور میں اپنی گزشتہ ایک گفتگو میں یہ اشارہ کر چکا ہوں کہ جناب قطب راوندی نے ایک روایت لکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی 5 سال کے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کے ایک سوال پوچھا، کہا کہ مولا یہ جو قرآن میں موجود ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیا حیوانات اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ تو امام نے 52 کے قریب حیوانات اور پرندوں کا نام دیا ہے کہ ان کی تسبیح یہ ہے۔ اب میں تسبیح کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک درود کی تلاوت کیجیے گا۔ باز کی تسبیح، باز تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، معصوم نے فرمایا باز کی تسبیح، یا عالم الخفیات یا کاشف البلیات، یا عالم الخفیات یا کاشف البلیات۔ گدھ کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوا ہے، گدھ کی تسبیح کون بیان کر رہا ہے؟ وہ بیان کر رہا ہے جو ان کی زبانوں کو جانتا ہے، ان کی تسبیح سے آگاہ ہے، ان کے حالات سے آگاہ ہے، اگر یہ آ جائیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا گدھ کی تسبیح کیا ہے؟ گدھ کہتا ہے یا ابن آدم عش ما شئت فآخر الموت، اے آدم کی اولاد جتنا جینا ہے جی لو، فآخر الموت، تیری آخر جو ہے وہ موت ہے۔ یہ میسج اللہ جو دے رہا ہے ان حیوانات کے ذریعے۔ اور اس کے بعد مور کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا اذا صاح الطاووس، جب طاووس بولتا ہے، جب آواز نکالتا ہے تو ذرا غور کرنا۔ یہ تسبیح امام فرماتے ہیں کہ یہ کیا تسبیح ہے؟ مولا یا ظلمت نفسی واختررت بزینتی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے وجود پہ، نفس پہ میں نے ظلم کیا، میں نے اپنی زینت پہ، اپنے حسن پہ غرور کیا، پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ میسج ہے کہ نہیں انسان کے لیے؟ اس کے بعد فرمایا کہ جب تیتر بولتا ہے، اذا صاح، جب تیتر آواز دیتا ہے تو دیکھو یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اس کی تسبیح کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ ہے جس کی حکومت عرش پہ قائم ہے۔ اسی طرح مرغ جب بولتا ہے، آواز دیتا ہے تو یہ تسبیح پڑھتا ہے، پروردگار کا ذکر کرتا ہے۔ من عرف اللہ لم ینس ذکرہ، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے پھر کبھی یاد خدا کو بھولتا نہیں۔ من عرف اللہ لم ینس ذکرہ، یہ ذکر ہے جناب مرغ کا، اور مرغی بھی پروردگار کی تسبیح کرتی ہے۔ کیا تسبیح کرتی ہے؟ یا الہ الحق انت الحق وقولک الحق، یا اللہ یا حق۔ یہ خالی اس کی آواز کو نہ سمجھنا بلکہ پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ اے پروردگار تو ہی معبود ہے، پروردگار تیری ہی ذات حق ہے، پروردگار تیرا قول حق ہے، تیری ذات حق ہے، تیرا وجود۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدر کے بیٹے نے کس زمانے میں یہ سوال کا جواب دیا ہے؟ 5 سال کا۔ ان کو 5 سال کا نہ سمجھو، ان کی گھٹی میں لعاب نبوت موجود ہے، ان کا وجود میں لعاب رسالت موجود ہے، اس لیے کہ یہ وحی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان ہیں۔ چھوٹا ہو تو بھی وحی کا وارث، بڑا ہو تو بھی وحی الہی کا وارث ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ساتھ ہی نا میرا دل چاہ رہا ہے آج حضرت ابو الفضل عباس کے بعض فضائل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو عقاب بھی پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ من اطاع اللہ لم یشقى، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اس کو زندگیوں میں سختی نہیں آتی۔ فرمایا کہ چیتا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان من تعزز بالقدرت، سبحانہ، پروردگار تیری عزتیں تیری قدرت کی وجہ سے قائم ہیں، پروردگار تیری ہی ذات پاک ہے۔ دیکھو شاہین بھی تسبیح کرتا ہے پروردگار کی، جب یہ آواز دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ حقا حقا، تیری ہی ذات پاک ہے،
تیری ہی ذات حق ہے، سبحان اللہ ہے حقاً حقا۔ دیکھو بلبل بھی تسبیح کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ حقاً حقا۔ اور اسی طرح ابابیل بھی تسبیح کرتا ہے، تسبیح سن کے ذرا جواب دیجئے گا، ابابیل کی تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و آلہ خیرت اللہ۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد کے علاوہ تیرا کوئی رسول نہیں ہے، اور محمد کی آل اس کائنات میں سب سے زیادہ تیری برگزیدہ ہے۔ لہذا کہیں ابابیل سے ملاقات ہو جائے تو سید الشہداء کا میسج دیجئے گا، انشاءاللہ یقیناً سمجھے گا، اس لیے کہ میرا امام ابھی بھی وہ زندہ امام ہے اور اس کائنات میں ان پرندوں کا بھی امام ہے۔ اسی لیے تو بیان کیا کہ ابابیل کی آواز کیا ہے، بہرحال آخری جانور کی آواز، کہا کہ یہ جو لومڑی ہے یہ بھی تسبیح کرتی ہے، کیا میسج دیتی ہے؟ الدنیا دار غرور، دیکھو یہ دنیا فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا کے ساتھ وابستگی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی جگہ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر اس دنیا کے دھوکے میں آ جاؤ گے تو یزید ہو جاؤ گے، یزید کی طرح ہو جاؤ گے، اس لیے کہ دنیا کے دھوکے میں آنے کے بعد اس ظالم نے وہ ظلم کیا ہے جس کی تاریخ بشریت میں مثال نہیں۔ انسان جب گرتا ہے تو اس طرح گر جاتا ہے کہ یزید ہو جاتا ہے۔ ایک بات تاریخ نے لکھی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے علم ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کا علم بلند کیا سرزمین مکہ میں۔ بہرحال مدینہ میں جو بڑی اہم شخصیات پیچھے موجود تھیں ان میں ایک عبداللہ ابن عباس بھی تھے، تو جناب عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، بہرحال سیاسی طور پہ کیش کرنے کی کوشش کی۔ ابن زبیر نے خط لکھا، کہا کہ آپ میری حمایت کیجئے یزید کے مقابلے میں، تو جواب ملا کہ میں معذرت چاہتا ہوں تمہاری حمایت کرنے سے۔ اس کو سیاسی لوگ جب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہر چھوٹے چھوٹے مطلب سے اپنی ذات کے لیے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ یزید کو جب معلوم ہوا کہ ابن زبیر کو منفی جواب دیا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نے، تو اب اس بدبخت نے، اس فاسق العین نے خط لکھا جناب عبداللہ ابن عباس کو۔ خط یہ لکھا کہ یہ جو آپ نے ابن زبیر کو منفی جواب دیا ہے، آپ نے در حقیقت میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، اور میں ان محبتوں کا، احسان کا آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اور آج کے بعد آپ کے اوپر بہت زیادہ انعامات و اکرامات جو ہے وہ نوازوں گا۔ خط بہرحال، اور اس کا پھر جواب بہت مفصل ہے، تاریخ میں پڑھنے کے لائق ہے۔ میں ایک دو جملے عرض کرتا ہوں۔ جناب ابن عباس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے جو ابن زبیر کو منفی جواب دیا ہے ہرگز تمہاری محبت میں نہیں دیا، واللہ خدا کی قسم میں ہرگز تمہاری خوشنودی کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں بھولا نہیں کہ ابھی کربلا کی زمین پہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ ٹکڑے جو خون آلود تھے، حسین کا کٹا ہوا سر، مجھے وہ غم ابھی تک نہیں بھولا۔ ابن عباس نے یہ جواب دیا یزید کے جواب میں۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے، دیکھو جب انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن گناہوں کو نہ یہ دنیا دھو سکتی ہے نہ آخرت میں دھویا جا سکتا ہے۔ ایک بار صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور کچھ آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس بارگاہ میں چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ۔ دو ہستیاں ہیں جن کو باب الحوائج کہا گیا ہے، غالباً تین ہیں۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ایک علی کا یہ بیٹا عباس جس کو کہتے ہیں، اور ایک علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اگرچہ 6 ماہ کا ہے لیکن علی کا بیٹا علی ہے، اگرچہ 6 ماہ۔ کون ہے ابو الفضل العباس؟
میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ اس مختصر نشست میں حضرت عباس کے فضائل میں بیان کر سکوں. ایک تعبیر اور اس کا تھوڑا سا میں ترجمہ و تشریح کرتا ہوں. مولا امام صادق کی ایک تعبیر ہے. فرمایا کانا امن العباس نافذ البصیرہ و صلب الایمان. ہمارے چچا عباس، اور یہ عجیب تعبیر ہے کہ سارے ائمہ نے عباس کو اپنا چچا کہا. بہت ہی خوبصورت کہ سارے ائمہ نے کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے، وصلب الایمان، اور آپ کا ایمان بہت قوی اور طاقتور تھا. ذرا نافذ البصیرہ کو ذرا سمجھیے گا کیا ہے. نافذ بمعنی نفوذ، بمعنی پینیٹریشن ہے. وہ چیز جو پینیٹریٹ کر جائے، جو کسی وجود میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نفوذ. بصیرت اور بصارت میں فرق ہے. بصارت کا تعلق ان آنکھوں سے ہے، بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے. جو یہ آنکھیں دیکھیں تو یہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ بصارت ہے، جو دل کی آنکھیں دیکھیں وہ بصیرت ہے. اب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس نافذ البصیرت تھے. گویا ہمارے چچا کے دل کی آنکھیں اتنی طاقتور تھیں کہ کائنات کے حقائق کو دیکھا کرتی. کس طرح یہ نافذ البصیرہ کو میں عرض کروں. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، میرا حبیب کہہ دو، ہذہ سبیلی، یہ جو سبیل، یہ جو راستہ ہے، یہ جو پروردگار کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں، علی بصیرۃ انا، میں اس لیے پکارتا ہوں کہ میں بصیرت پر ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ ایک ذرا صلوات اللہ فرمائیں گے. ذرا اس بصیرت پہ توجہ کرنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب کس پہ ہے؟ بصیرت پہ ہے. بصیرت کی وجہ سے تمہیں اس اللہ کے راستے کی دعوت دیتا ہے میرا نبی. انا بصیرت. دیکھیں جہاں بصیرت آ جائے، بصیرت کا معنی یہ ہے کہ بصیرت کا تعلق وحی الہی سے ہے، بصیرت کا تعلق کائنات کے حقائق سے ہے. جہاں بصیرت آ جائے، بصیرت کا معنی یہ ہے کہ جس شخصیت کے پاس یہ الہی بصیرت ہے وہ کائنات میں اللہ کے اسماء کی حاکمیت کا مشاہدہ کر سکتا ہے. پروردگار اس کائنات میں حکیم ہے، پروردگار اس کائنات میں علیم ہے، پروردگار اس کائنات میں قادر ہے، پروردگار اس کائنات کے اندر قادر مطلق ہے، پروردگار اس کائنات کے خالق ہے، پروردگار اس کائنات میں عادل ہے، پروردگار اس کائنات کے اندر تمام تر صفات کا مظہر ہے. جو بصیرت الہیہ کا مالک ہو، جو وحی الہی جس کے سینے میں جگمگا رہی ہو، نافذ البصیرت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس کائنات میں خالی لفظوں کو نہیں دیکھ رہا، ساری کائنات میں اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، پروردگار کی ربوبیت کو دیکھ رہا ہے، پروردگار کی خلقت کو دیکھ رہا ہے، پروردگار کے عدل کو دیکھ رہا ہے، پروردگار کے کائنات میں مظاہر کو دیکھ رہا ہے. یہ خالی لفظوں کو نہیں دیکھ رہا، لفظوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے. گویا امام کیا کہتے ہیں؟ ہمارے چچا عباس اس کائنات کے اندر نافذ البصیرت ہیں. گویا عباس اگر کائنات میں دیکھنا چاہے تو نہ پہاڑ رکاوٹ ہے، نہ زمین رکاوٹ ہے، نہ سمندر رکاوٹ ہے، نہ ہوائیں رکاوٹ ہے، نہ فضائیں رکاوٹ ہے. وہ عباس چاہے تو زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے، عرش الہی کا بھی مشاہدہ. للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء حسنى ہیں. فادعوہ بہا، اگر اللہ کو پکارنا ہو تو اللہ کو ان اسماء الہیہ سے پکارا کرو. مولا امام صادق فرماتے ہیں واللہ نحن اسماء الحسنى، خدا کی قسم جو اسماء حسنى ہے وہ ہم ہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ پروردگار کی اگر صفات کو کسی نے دیکھنا ہو،
کائنات کے اندر اسباب مثال کسی نے اللہ کے عدل کو دیکھنا ہو، خداوند عالم کیسا عادل ہے، تو کیا کرے اس عدل کے کس مظہر کی طرف دیکھیں۔ پہلے میں عدل کی تعریف کروں۔ عدل کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو انصاف ہے، اور ایک معنی جو اہل لغت نے اور علماء نے کیا ہے وہ زیادہ گہرا معنی ہے۔ عدل کا معنی ہے وضع الشیء علی موضعہ۔ عدل کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ ہے عدل۔ اور اگر کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے۔ کائنات قامت السماوات والارض بالعدل، یہ کائنات اگر قائم ہے تو عدل کے نظام کی وجہ سے ہے، خدا کے عدالت کے نظام کی۔ ایک مثال یہیں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم انسان روزانہ خوراک کھاتے ہیں، یہ خوراک وجود کے اندر جانے کے بعد مختلف کیمیکل اس کے اندر ریئیکشن ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں انرجی کریٹ ہوتی ہے، انرجی جنریٹ ہوتی ہے، یہ انرجی وجود کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن کہاں کتنی تقسیم ہونی ہے؟ جتنی ضرورت کان کو ہے اتنی جاتی ہے، جتنی ضرورت آنکھ کو ہے اتنی جاتی ہے، جتنی ضرورت بالوں کو ہے اتنی جاتی ہے، جتنی ضرورت ان ہاتھوں کو ہے اتنی جاتی ہے۔ اگر یہ ساری انرجی کسی ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظام بیلنس نہیں رہے گا، کان پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے، ناک پتہ نہیں کہاں پہ چلی جائے۔ خدایا پروردگار تیری اس خلقت کو دیکھ کر سبحان اللہ ہے، پروردگار تیری عدالت پہ اش کرنے کو زبان دل چاہتا ہے کہ پروردگار تیری عدالت کی تعریف کی جائے۔ یہ انرجی جب پروڈیوس ہوتی ہے، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی چلی جاتی ہے۔ اگر ذرہ برابر فرق آ جائے تو انسان کے وجود کا بیلنس باقی نہ رہے۔ اس عدالت الہیہ کا اگر کسی نے مظہر دیکھنا ہو تو کائنات میں علی عادل نہیں ہے، بلکہ عدالت الہیہ کا مظہر ہے۔ علی عادل نہیں، عدل الہی ہے اس کا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس ذرا بتاؤ تو صحیح میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ عرض کیا مولا اس کی بھی قیمت ہے۔ فرمایا نہیں، پھر بھی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے؟ اور جب بتایا کہ اس کی کوئی قیمت بہت کم ہے، ارشاد فرمایا خدا کی قسم، علی کی عدالت کا جس نے علی کی عدالت کو جس نے دیکھنا ہے، اور علی اگر ظلم برداشت نہیں کرتا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا پروردگار کہیں بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، پروردگار ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو پروردگار ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کہاں ہے اس کا مظہر کہ پروردگار ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا؟ آؤ تمہیں لے چلتا ہوں کوفے میں، منبر پہ مولا کائنات موجود ہیں، علی دنیا کو درس دے رہا ہے۔ دنیا والو خدا کی قسم، اگر علی کو کائنات دے دی جائے، سبع اقالیم دے دی جائیں، زمین و آسمان کی حکومت دے دی جائے، صرف ایک کنڈیشن لگائی جائے، صرف ایک شرط لگائی جائے، علی یہ ساری کائنات کی حکومت تمہیں دیتے ہیں، ذرا ایک تھوڑا سا ظلم کرو، ذرا برابر ظلم کرو کہ چونٹی کے منہ سے اس کا جو کا تنکا چھین لو۔ خدا کی قسم ابن عباس، علی اتنا ظلم نہیں کرے گا، کائنات کی حکومتوں کو ٹھکرا دے گا۔ افلح من صلى على محمد وآل محمد۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز بیٹھے تھے تو اپنے بیٹے عباس کو بلایا۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب عباس کا سن مبارک اس وقت 15 برس کا تھا۔ ظاہراً یہی ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ 15 برس کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت دینے کے لیے ہیں یہ باتیں ساری۔ علی نے بیٹے کو بلایا، بلا کے سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کی، اور ایک بات سمجھائی۔ کہا بیٹا عباس، جی بابا، بیٹا میں نے
رسول اللہ کی 32 سال خدمت کی ہے، میں نے رسول اللہ کی 32 سال غلامی کی ہے، اور میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے۔ ذرا اس جملے پہ غور۔ علی نے عباس کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، علی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور عباس نے بعد میں ثابت کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ عباس جی بابا، عباس تو میرا بیٹا ہے۔ پہلے جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کی 32 سال غلامی کی ہے، اور عباس میرے لال تو میرا بیٹا ہے، اور حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا عباس بات سمجھ میں آ گئی، ظاہر علی کا بیٹا ہے، اشارہ ہی کافی تھا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کے بعد بعض روایات میں ہے کہ عباس ساری زندگی اس کے بعد حسین بیٹھے ہوتے تھے، عباس احترام میں کھڑے ہوتے۔ اس بات سے پہلے عباس بھائی کہہ کے پکارتے تھے، بھائی والے تعلقات تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، حسین بیٹھے ہیں، عباس کھڑے ہیں۔ حسین پہنچے ہیں تو عباس اگر سوار ہیں تو اتر آئے ہیں، احترام کا عجیب عالم ہے۔ اور جب یہ 3 دن گزر گئے تو امام حسین نے پوچھا بھیا عباس خیر تو ہے؟ 3 دن سے تیور بدلے بدلے دیکھ رہا ہوں۔ کہا بابا نے سمجھا دیا ہے، آج کے بعد بھائی والا رشتہ ختم، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ یہ عباس کی تربیت کی، عباس کی یہ فضائل کیوں ہیں، عباس کی یہ عظمتیں کیوں ہیں؟ کبھی مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے گا، خدا کی قسم عجیب وہ زیارات کے جملے ہیں۔ السلام سلام اللہ و ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین والشہداء والصالحین الطیبات الزاکیات فیما تقتدی و تروح۔ سلام ہو کس پر؟ عباس پر۔ اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، خالی ملائکہ کا نہیں، مقربین ملائکہ کا سلام، گویا جبرائیل کا سلام، اسرائیل کا سلام، اسرافیل کا سلام، تمام تر ملائکہ کا سلام ہو۔ اور کس کا؟ انبیاء کا سلام ہو، خالی انبیاء کا نہیں، مرسلین کا سلام ہو، گویا ابراہیم کا سلام ہو، نوح کا سلام ہو، عیسیٰ کا سلام ہو، موسیٰ کا سلام ہو، نبی اکرم کا سلام ہو، انبیاء المرسلین۔ اور اس کے بعد والشہداء والصالحین والصدیقین، تمام تر کائنات کے صدیقین کا سلام ہو۔ کس پر؟ کس پر؟ وہ جو کربلا میں حسین کے بالکل قریب رہتا ہے، جس کا مزار کائنات کے اندر دنیا کی نورانیت کا محور ہے، اور اس پہ سلام آ رہا ہے۔ ذرا آپ لفظوں پہ غور کیجئے۔ اور یہ زیارات عام جگہ سے نہیں آئی، یہ زیارات آئی ہیں آپ کے اور اس کائنات کے چھٹے مولا، چھٹے امام امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے۔ بات کچھ لمبی ہو گئی، ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے۔ چند منٹ انشاءاللہ دیں گے، آپ میں اس بات کو مکمل کر لوں۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے۔ سلام ہو کس پر؟ عباس پر۔ تیری عظمتوں کو سلام، تیری حریت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری فقاہت کو سلام، تیرے علم کی بلندیوں کو سلام، کائنات میں تیری نافذ بصیرت کو سلام۔ ایسے ہی نہیں آ رہا، کس کا سلام؟ اللہ کا سلام ہے، ملائکہ مقربین کا سلام ہے، انبیاء کا سلام ہے، شہداء کا سلام ہے، فیما تقتدی و تروح۔ اور خالی صبح نہیں ہے بلکہ غدو کو سلام ہے، تروح کو سلام ہے۔ گویا عباس کو سلام آ رہا ہے، کب؟ جب صبح طلوع ہوتی ہے تو عباس کو سلام ہے،
جب نصف النہار پہ سورج آتا ہے تو عباس کو سلام ہے، جب رات ڈوبتی ہے تو عباس کو سلام ہے، جب فرشتے پرواز کرتے ہیں کائنات میں تو عباس کو سلام بھیجتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں۔ جملے یہ ہیں، امام صادق فرماتے ہیں سلام ہو عباس پر، اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام، کائنات کے صدیقین کا سلام، صبح سلام، رات کو سلام، ہر وقت سلام، ہر وقت سلام۔ کیسا سلام؟ الزاکیات الطیبات، عام سلام نہیں، پاک و پاکیزہ سلام۔ اللہ اکبر، عباس تیری عظمتوں کو سلام۔ کوئی ایسا لہجہ نہیں ہے جب کربلا میں جانے والے وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہو، وہ بی بی فاطمہ زہرا ہو، جاتے ہوں گے سید الشہداء کی زیارت کو، لیکن کرتے ہوں گے عباس اے حسین کے وفادار، تیری ذات کو سلام ہو۔ نعرہ صلوات۔ عزیزادار و عزیزوں، میں نے مضمون باندھ دیا، اور اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ایک روایت ملتی ہے 21 ماہ مبارک کی، کہتے ہیں کہ علی بستر شہادت پہ تھے، امیر المومنین کی آنکھیں کبھی کھلتی تھی کبھی بند ہوتی تھی، بچے رو رہے تھے، کہیں حسین گریہ کر رہے تھے، کہیں حسن گریہ کر رہے تھے، زینب کبریٰ گریہ کنا تھی کہ ایسے عالم میں امیر المومنین کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا، آنکھیں کھولی تو محفل پہ نگاہ دوڑائی اور پوچھا میرا عباس کہاں ہے؟ جب پوچھا نا عباس کہاں پہ ہے تو دیکھا عباس ایک دیوار کے ساتھ لگا داڑھی مار مار کے رو رہا ہے۔ اب محفل میں سارے موجود تھے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اب عباس کو بلانے کے لیے حسن مجتبیٰ نہیں اٹھے، حسین نہیں اٹھے، ام کلثوم نہیں اٹھی، وہ اٹھی جس نے رخصت کرتے ہوئے عباس سے کہا تھا کہ بھیا اب یقین ہو گیا ہے کہ پردہ باقی نہیں بچے گا۔ زینب کبریٰ قریب گئی، بھائی کے شانے کو ہلایا، بھیا عباس بابا بلا رہے ہیں، آئے عباس۔ خدا جانے کیا ہوا، علی نے عباس کو سینے سے لگانے کے بعد عباس کے کان میں ایک بات کہی، اور کان میں جب بات کہی یہ عباس کو اس وقت یاد آئی جب عاشور کا دن تھا، روز عاشور طلوع ہوئی، یہ علمدار کا لہجہ حسین پہ قربان ہونے کو چاہتا ہے دل، اور میدان جنگ کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے عباس۔ آخر میں جب کوئی نہ رہا تو گئے حسین کی خدمت میں، کہا مولا اب تو اجازت دیتے ہو جہاد کی۔ بس جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں رہا تو ایک بات کہی، میرا بھیا عباس فطلب لہؤلاء الماء، بھیا عباس جاؤ اور سکینہ کے لیے پانی لے آؤ، ان بچوں کے لیے ذرا پانی لے آؤ، اب اذن ملو۔ عباس گئے ہیں رخصت ہونے کے لیے، علماء بیان کرتے ہیں اب جب عباس رخصت ہوئے، جب گئے ہیں خیموں میں، اب آئے خیموں میں آنے کے بعد سب سے پہلے سکینہ سے کہا یا سکینہ بنت الحسین، او میری بھتیجی، کہا چچا کیا امر ہے، کہا ذرا مشکیزہ لے آؤ، میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ کاسے خشک تھے، اب جو بچی نے مشکیزہ لا کے دیا، بچوں کو جمع کیا، بچوں ذرا جمع ہو جاؤ، میرے چچا جاتے ہیں پانی لینے۔ اب بچوں کو اعتماد ہے کہ یہ پانی آئے گا۔ اب جو رخصت ہونے کے لیے نکلے، اب مہلن اے بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، اور ٹھہر گئے اور زینب کبریٰ نے، جناب علامہ نقل فرماتے ہیں کہ جب بھائی بیٹھ گیا نا تو زینب نے کیا کیا، کہا بھیا ایک بات میں نے بچپن میں سنی تھی، ایک روز بابا کی میں گود میں تھی کہ دیکھا میرا پردہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے گر گیا، جب پردہ نیچے ہوا تو بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینے شروع کیے، بوسے لیتے لیتے بابا رونا شروع ہوئے۔ میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو، کہا میرے لال ایک دن ان بازوؤں پر رسن بجے گی،
کہا بابا جس کے بھائی عباس جیسے ہوں کیا اس کے بازوؤں پہ بھی رسن بنے گی؟ بھیا اب یقین ہوا چاہتا ہے کہ میرا پردہ نہیں رہے گا، اب رسن بنے گی۔ عزادارو عباس گئے، میں مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ عباس پہنچے شریعہ فرات میں۔ عزادارو منظر یہ ہے کہ عباس نیچے اترے، ترائی میں اترے، اترنے کے بعد عباس نے چلو میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد عباس نے چلو کی طرف نگاہ کی، باپ کی وصیت یاد آئی۔ وصیت کیا تھی؟ او میرا لال یا ولدی عباس اذا دخلت المشرع، جب ترائی میں جانا تو کیا کرنا؟ ایسے عالم میں پانی پی نہ لینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنَ تَجَانَا إِيَّاكَ أَن تَشْرَبَ الْمَاءَ۔ عباس اس مرحلے پہ پانی نہ پینا۔ میں دنیا والوں کو عباس بتانا چاہتا ہے دو باتیں۔ ایک بات یہ ہے دنیا والوں کل کو یہ نہ کہنا کہ عباس پانی تک نہیں پہنچا۔ عباس پانی تک پہنچا ہے۔ آواز آئی، نجف کی طرف نگاہ کی، مولا بابا آج پانی پہ پہنچا ہوں، پانی کو نیچے پھینکا، یا عینی ادرکنی۔ عباس سوار ہوئے، خیموں کی طرف دوڑنے لگے۔ مضمون میں نے ختم کر دیا۔ ایک ظالم بڑا عباس کے بائیں بازو کو قطع کیا۔ بائیں بازو کا قطع کرنا تھا کہ علی کا شیر بیٹا، علی کا شجاع بیٹا کیا کہا؟ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ دنیا والو میرا بازو تو تم نے کاٹ دیا ہے، عباس کو پرواہ نہیں ہے، اور عباس قیامت تک حسین کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بایاں بازو قطع ہوا، ایک ظالم آگے بڑھا، بڑھ کے اس نے گرز مارا۔ اب عباس سنبھل نہیں پائے، زین سے زمین پہ آئے۔ یہاں عباس کی ماں کا ایک بین سن لیجیے، ام البنین کا بین ایک سن لیجیے۔ کیا کہا ام البنین نے؟ کیا کہا؟ لا تدعونی الیک ام البنین، آج کے بعد تذکرینی بلیوت العرینی، آج کے بعد ام البنین مت کہنا۔ ہاں میں اس وقت ام البنین تھی جب میرے شیر کربلا میں تھے، اور جانتی ہوں میرا لال عباس لو کان سیفک فی یدک لما دنا منہ احد۔ اے میرا عباس مجھے یقین ہے اگر تلوار تیرے ہاتھوں میں ہوتی تو حسین کے قریب کوئی نہ جاتا۔ عباس بازو کٹ کے کہتے ہیں علامہ مجلسی ایک روز مصائب پڑھ رہے تھے کہ آؤ پیغام ملا، بی بی نے کہا ہے کہ میرے عباس کے مصائب پڑھو۔ پڑھو کیسے پڑھو؟ کہا اس منظر کو یاد کرو کہ میرا ہر کوئی شہید اپنے ہاتھوں پہ زین سے زمین پہ آیا، میرا عباس کیسے زین پہ زمین پہ آیا ہوگا۔ آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب جو آواز پہنچی حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس تیرے جانے کے بعد کمر ٹوٹ گئی۔ مجھے اس جملے سے ایک اور مطلب سمجھ میں آیا ہے، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، گویا یہ جملہ یوں تھا، میسج تھا کہ اب کمر میں شاید اتنی ہمت نہیں ہے کہ عباس جیسے جری کا لاش اٹھائے۔ حسین کے اس میسج کو بھی غالباً عباس سمجھ گئے ہوں گے۔ پہنچے لاشے پہ، عباس سے آخری ملاقات کی، مولا بس ایک خواہش ہے کہ میرا جنازہ خیموں میں مت لے جانا، مولا میرا جنازہ خیموں میں مت لے جائیے۔ اب اٹھے حسین، اب حسین کی سواری ایک مقام پہ پہنچے، عباس کا ایک بازو ملا، سینے سے لگایا، عباس کا دوسرا بازو ملا، اس کو بوسے دیتے ہوئے، علم دیتے ہوئے حسین خیموں کی طرف، منظر میری طرف نکاح، بس آخری کو۔ اب جب پرچم آتا ہوا سکینہ نے دیکھا
تو یہی سمجھا کہ میرا چچا آیا ہے۔ اب جو علم آتا ہوا نگاہ کی، اب جو علم بڑھتا ہوا آ رہا تھا، لوگوں اب خیمے والوں کی امیدیں بند گئی کہ عباس واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ علم لہراتا ہوا واپس آ رہا ہے۔ علم جو پہنچا خیموں کے پاس، علم تھا، عباس نہیں تھے۔ بابا میرا این امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں پہ ہے؟ بچوں پانی کی امیدیں ختم ہو گئی، کاسوں کو توڑ دیا۔ عباس کے جانے سے اس قیامت کا کوہرام بپا ہوا، سکینہ کی پیاس کی امید بجھ گئی۔ فاطمہ سے ایک بات اور سن لیجئے، علم آیا ہے میرے ذہن میں، ایک بات آ گئی۔ علم آگے لے آئے، علم آگے لے علم تھوڑا سا آگے علم کی طرف نگاہ کرو اور ایک علم کی طرف دیکھتے ہو، ذرا میری بات سنیے۔ علم کی طرف دیکھو، کہتے ہیں کہ علم جب دربار یزید میں پہنچا، دربار یزید میں جب پہنچا تو علم میں ہر جگہ پہ سوراخ تھے، صرف ایک جگہ سوراخ نہیں تھا، اور وہ سوراخ وہاں پہ جہاں عباس کا ہاتھ تھا وہاں پہ سوراخ نہیں تھا۔ ظالم نے یہ منظر جب دیکھا تو عباس کی شجاعت کی حیرت میں اپنی جگہ سے 3 بار اٹھا، ارے عباس تیری عظمتوں کو سلام سلو۔
Alhamdulillah.